بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی حضرات آج جن نظریات کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نظریات وہ تعلیم نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح توحید کی دعوت لے کے آئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کی تعلیمات کو بدل دیا گیا۔ ایک آدمی جس کا نام ساول تھا، ساول کٹر یہودی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے آسمان سے اٹھائے جانے سے پہلے بھرپور مخالفت کرتا رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو پھر اس نے عیسائی حضرات سے انتقام لینے کی غرض سے، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت ان میں پرانی دشمنی ہے، انتقام لینے کی غرض سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں، اور آپ کے حواریوں کے ساتھ مل کر اس نے لوگوں کو تعلیم دینی شروع کی۔ لیکن جو باتیں اس نے کرنی شروع کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بڑی مختلف تھی۔ جب اس کو کہا گیا کہ بھائی دیکھو تو وہ بات کرتا ہے جس کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام ہمیں نہیں دے کر گئے، تو یہ کہتا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، بھائی میں تو وہ بات کرتا ہوں جو اب مسیح مجھ کو بتاتے ہیں، میں تم سے تعلیم لینے کا محتاج نہیں ہوں، میں مسیح سے براہ راست تعلیم لیتا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اس نے ہائی لائٹ کیا، اور لوگوں سے اس کے زیادہ تعلقات تھے بنسبت حواریوں کے، تعلقات قائم کر کے تعلقات کی بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام کا نام استعمال کر کے اس نے مسیحیت کا حلیہ بگاڑ دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے اس کی بہت مخالفت کی اور لوگوں کو تنبیہ کی کہ اس کے شر سے بچیں، لیکن یہ بہت شاطر آدمی تھا اور لوگوں سے عام طور پر میل جول رکھتا تھا، عوامی آدمی تھا، اس لیے اپنی باتیں پھیلانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے اس کی مخالفت کی، اور جب اس نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا اور ان کے دین کو قبول کرنے کا دعویٰ کیا تو اس نے اپنا نام چینج کر لیا۔ پہلے نام تو اس کا تھا ساول، بعد میں اس نے اپنا نام پولس رکھ لیا۔ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ تو اب مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو اس نے جمع کرنا شروع کیا اپنے انداز سے، اور کرو تعلیمات اس کی اپنی تھی لیکن رنگ اس کو مسیح علیہ السلام کا دیا، اور مختلف لوگوں کی طرح مختلف اس نے خطوط لکھے اور اس میں گندے نظریات داخل کر کے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا۔ بائبل کے آخر میں یہ جو ہے، جس طرح اناجیل اربع موجود ہیں، جس طرح ان میں تحریفات ہیں، بہت ساری غلط باتیں درج ہیں، تو اناجیل اربع کے آخر میں اس کے خطوط موجود ہیں جو اس نے مختلف ریاستوں، مختلف قوموں اور افراد کے نام لکھے، اور مسیح علیہ السلام کی جو ہے وہ تعلیمات کے پھیلانے کے حوالے سے اس نے عنوان اختیار کر کے لوگوں میں گمراہی پھیلائی۔ تو آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کے حواریوں نے آپ خوب مخالفت کی تو حواری تو آپ سے الگ ہو گئے، لیکن اس آدمی نے ساز باز کر کے اپنے ساتھی تیار کر لیے اور ان کو حکومت مل گئی۔ تقریباً 3 صدی عیسوی میں عیسائیت باذتینی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پایا، تو پولوس کی جو حامی جماعت تھی وہ غالب آ گئی۔ یعنی لوگوں میں 2 فریق بن گئے تھے، ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے ساتھ تھا، دوسرا وہ گروہ جو کہ پولس کے ساتھ تھا۔ جب اختلاف ہوتا ہے عام طور پر جو ہے وہ افراد 2 حصوں میں تقسیم ہو جایا کرتے ہیں، تو جو پولس کی پارٹی تھی یہ غالب آ گئی اور ان کو اقتدار نصیب ہوا۔ پھر جب آدمی کو اقتدار مل جائے تو پھر اقتدار کے اندر وہ اپنے اقتدار کی کرسی کو استعمال کرتے ہوئے
ہر وہ کچھ کر گزرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ غلط نظریات امت کے اندر پھیلا دیے اور اصل تعلیمات کو اجل کر دیا، اور وہ جو ہے وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے نازل کی تھی، ان تحریرات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے تلف کرنے کی کوشش کی، ان کو ضائع کرنے کی کوشش کی، لیکن حواری بیچارے جس قدر بیچارے بات کر سکتے تھے انہوں نے کی، جس قدر مخالفت کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ چنانچہ اس حوالے سے آپ کے ایک حواری حضرت برنباس جو کہ آپ کے اپنا حواریین میں اجل مرتبہ رکھتے تھے، تو ان کی جو ہے کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے کہ ان کی طرف ایک انجیل منسوب ہے، اس کو انجیل برنباس کہتے ہیں، اس پہ انہوں نے پولس کی گمراہی کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ انجیل برنباس کے شروع میں وہ لکھتے ہیں، اے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو عظیم اور عجیب ہے اس آخری زمانہ میں ہمیں اپنے نبی یسوع مسیح کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آزمایا، اس تعلیم اور آیتوں کے ذریعے جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا، جو تقوی کا دعویٰ کرتے ہیں اور سخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں، مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ختنہ کا انکار کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا، اور ہر نجس گوشت کو جائز کہتے ہیں۔ انہی کے زمرے میں پولس بھی گمراہ ہو گیا، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر افسوس کے ساتھ، اور وہی سبب ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ حق بات لکھ رہا ہوں جو میں نے یسوع کے ساتھ رہنے کے دوران سنی اور دیکھی، تاکہ تم نجات پاؤ اور تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے اور تم اللہ تعالیٰ کے حق میں ہلاک ہو جاؤ، اور اس بنا پر ہر اس شخص سے بچو جو تمہیں کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے اور جو میرے لکھنے کے خلاف ہو، تاکہ تم ابدی نجات پاؤ۔ انجیل برنباس ابتدائیہ اس کا آیت 2 سے لے کر 9، یعنی یہ اتنے فکرے جو ہیں ان میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ حضرت برنباس نے بڑے واضح الفاظ کے اندر پولس اور اس کی پارٹی کی گمراہی کو واضح کیا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، لیکن آخرکار جب یہ لوگ اقتدار پہ آئے تو انہوں نے اپنی گمراہی کو اور جو ہے وسیع پیمانے پر پھیلانا شروع کر دیا۔ آپ کے حواریوں نے جہاں تک ہو سکا لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ پھر دیکھو یہ حوالہ تو ہم نے انجیل برنباس سے پیش کیا۔ آج عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ انجیل برنباس تم نے خود گھڑ لی ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی اگر ہم نے گھڑی ہوتی تو اس میں ساری کی ساری باتیں ہی جو ہے وہ ہماری رائے کے مطابق ہوتی، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن ہم اس کی جب بات پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بنسبت تمہاری اناجیل اربع کے انجیل برنباس میں زیادہ صحیح باتیں ہیں، اس لیے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، اصل انجیل تو کھو گئی۔ جس طرح اور حضرات نے حالات دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اس طرح حضرت برنباس نے لکھے جو انجیل برنباس کی شکل میں آئے اور آج جو ہے وہ امت میں موجود ہیں اور ان حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ یہ تو انجیل برنباس کا حوالہ ہے۔ ایک بہت اہم کتاب اپنا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے عنوان سے موجود ہے، جس میں عیسائیت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے باتیں لکھی گئی ہیں، اور اس کے لکھاری بھی عیسائی حضرات ہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں عیسائیت کا پول بھی کھولا ہے کہ پولس کا جو ہے وہ اپنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ اس پہ ہم صرف 2 حوالے پیش کرتے ہیں۔ پہلا حوالہ یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد نمبر 7 صفحہ 881، اس میں لکھا ہے مسیحی مورخین میں سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار عیسائی فرقوں میں سے فرقہ نصرانی اور ابیونی کے متعلق آرینوس سے نقل کر کے بیان کرتا ہے۔ یہ کیا لکھا ہے اس میں؟ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، یعنی عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں نا، اس میں ایک فرقہ تھا نصرانی اور ایک فرقہ تھا ابیونی، کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح ایک انسان تھے جسے معجزات دیے گئے۔ یہ لوگ پولس کے بارے میں یہ تسلیم نہ کرتے تھے کہ وہ موسوی دین سے برگشتہ ہو کر عیسائی ہو گیا ہے، اور یہ لوگ خود موسوی شریعت کے احکام اور رسموں یہاں تک کہ ختنہ پر بھی مضبوطی کے ساتھ کاربند تھے۔ یعنی عیسائی حضرات کے مختلف فرقوں میں 2 فرقے ایسے تھے جو کہ پولس کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کرتے تھے،
اور اس کو اپنا مقتدی تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے یہ پہلے بھی یہودی تھا، اب بھی یہودی، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ایک ان میں فرقہ نصرانی اور دوسرا ابیونی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد نمبر 7 صفحہ 881۔ اسی طریقے سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں پولس کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے، مصنفین کا ایک مکتبہ فکر جس میں ڈبلیو ریڈ کو بطور مثال ذکر کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کسی بھی اعتبار سے پولس کا منکر نہیں ہے، تاہم وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پولس نے عیسائیت کو اس قدر بدل دیا تھا کہ وہ اس کا دوسرا بانی بن گیا۔ وہ در حقیقت اس کلیسیائی عیسائیت کا بانی ہے جو یسوع مسیح کی لائی ہوئی عیسائیت سے بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یا تو یسوع مسیح کی اتباع کرو یا پولس کی، ان دونوں پر بیک وقت عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پولوسی مذہب نہ صرف یہ کہ گناہ کفارہ اور منجی کے ابدی وجود سے متعلق بعض توہم پرستانہ تصورات کو شامل ہے، بلکہ یسوع مسیح سے متعلق پولس کی تمام تر متصوفانہ روش جو اسے ذریعہ نجات و کفارہ قرار دیتی ہے، خود یسوع مسیح کی ان تعلیمات سے متناقض ہے جو انہوں نے خدا اور انسان کے صحیح رشتے سے متعلق پیش کی ہیں۔ دیکھو کتنے واضح الفاظ کے اندر برٹانیکا کے اندر یہ بات کہہ دی گئی۔ اس کا حوالہ ہے جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 395۔ تو اس میں پولس کے متعلق کہہ دیا گیا کہ اس کی وہ تعلیمات جو کہ اس نے پیش کی ہیں مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی متعلق نہیں ہے۔ جب عیسائی مورخ یہ بات لکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے پولس کو حضرت مسیح علیہ السلام کا ترجمان مان لیں اور اس کے پیش کردہ نظریات کو درست مان لیں؟